الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ولا نظير له ولا وزير له الذي لا يكشف الشدائد إلا هو ولا يدفع المقاعد إلا هو وما مراد عاشقين في الدارين إلا هو وما مطلوب الواصلين في الكونين إلا هو العباد كلهم ضعفاء لا قويا إلا هو والناس كلهم فقراء لا غنيا إلا هو لا حافظ ولا ناصر إلا هو غافر الذنب وقابل التوب شديد العقاب ذي الطول قال لا إله إلا هو وكان موسى عليه السلام في الطور حين ناداه قال لا إله إلا هو وكان يوسف عليه السلام في قار البير حين ناداه قال لا إله إلا هو وسندنا وحبيب طبيبنا وطبيب قلوبنا محمدا وقريشينا ومكينا ومدنينا وملجانا محمد اللهم صل على محمد ما دامت الصلاة وصل على محمد ما دامت البركات وصل على روح محمد في الأرواح وصل على اسم محمد في الأسماء وصل على نقش محمد في النفوس وصل على قبر محمد في القبور وصل على روضة محمد في الرياض أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اهدنا الصراط المستقيم
اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. مختصر حمد و صلاۃ تو بعد ذی وقار علماء کرام و معزز سامعین کرام، بزرگوں، دوستوں، بھائیوں، ساتھیوں، اصل اور خصوصی خطاب حضرت علامہ مولانا قاری سیف اللہ خان خالد چتروڑ گڑھی انشاءاللہ انہاں دا ہون والا ہے، جو کہ الحمدللہ اللہ دے فضل و کرم نال اساڈے کے پہنچ چکے. تھوڑی دیر قرآن و حدیث دیاں چند باتاں بطور واضح و نصیحت تساں احباب دے سامنے گوش گزار کرن دا ارادہ رکھدا. دعا ہے اللہ تعالیٰ تواڈا ساڈا مل بہنا، سننا، سناونا اپنی بارگاہ عالیہ دے اندر قبول منظور فرما کے ذریعہ نجات بناوے. ہدایت بہت بڑی نعمت ہے. جڑے بندے کو دنیا دی عارضی زندگی ہے ہدایت نصیب ہو گئی ہے، وہ بندہ بڑا خوش نصیب ہے. اللہ نے جنت بنائی ہے اور اللہ دی رحمت ہے، اللہ دی برکت ہے، اللہ والوں عزت ملدی ہے، اتفاق ملدے، اتحاد ملدے، روزی روٹی وافر مقدار وچ ملدے، صحت تندرستی ملدی ہے، آل اولاد ملدی ہے. یہ ساری چیزاں اور کرم نوازیاں رب اون بندے کو عطا کریں دے جڑے بندے کے ہدایت آ چکی ہو، اور جڑے بندے کے ہدایت نہ آوے اللہ تبارک و تعالیٰ اندے ہوتے رحمت نہیں کرندا، اللہ اندے تے فضل نہیں کرندا، اللہ کو برکت نہیں دیندا، اللہ اتفاق نہیں دیندا، اللہ کو عزت نہیں دیندا، اور اللہ کو اپنی جنت نہیں دیندا، جہنم تو نہیں بچیندا، وہ اللہ دی پکڑ تو نہیں بچ سکتا. آسمان تے زمین دا نظام اور پوری کائنات دا سسٹم رب نے بنایا ہی واسطے ہے تاکہ میں بندے کو ہدایت نصیب کراں. حضرت آدم علیہ السلام تو لے کے حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تک کم و پیش 1,24,000 انبیاء کرام تشریف کے نین سب نبییں پیغمبریں دی بے صدا اور زمین تے آون دا ہکو مقصد ہا کہ تسا ون کے لوگوں کو ہدایت دی دعوت دو. بہت بڑی نعمت ہدایت. قرآن کریم ایک سورت ہے جن کا نام سورت الفاتحہ ہے، ابتدائی سورت ہے، 7 آیتیں والی سورت ہے. سپیشلی کو فرشتہ آسمان تو چاہ کے آئے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم دے کٹھے حضرت جبریل امین بیٹھے ہن جنہیں دی ڈیوٹی آئی قرآن چاہ کے آون دی. اچانک میں آواز آئی ہے، آپ نے پوچھے جبریل کیڑی شاید آواز ہے؟ حضرت جبریل نے عرض کی تھی کہ آسمان دا دروازہ کھلے جڑا آج تک کہنا کھلیا، اور ان دروازے بھی وہ فرشتہ زمین تے اندب ہے جڑا آج تک زمین تے نہیں آیا. اور یہ فرشتہ تواڈے واسطے ہدیہ تے تحفہ اللہ والوں چاہ کے اندب ہے جڑا تحفہ تے ہدیہ آج تک کہیں نبی واسطے نہیں آیا. چنانچہ وہ فرشتہ آ گئے، آ کر کے نبی کریم علیہ السلام کو سورت الفاتحہ پیش کی تھی اور سورت البقرہ دیاں آخری 2 آیتاں پیش کی چند، اور نال آکھن لگے اللہ دے نبی میں کو اللہ کریم نے پیغام دیتے کہ ون کے میرے محبوب کو پیغام سناؤ. وہ پیغام ہے کہ تساں اپنی زندگی جداں بھی میں اللہ تبارک و تعالی کے دعا منگو کشے منگن دا ارادہ کرو
ہاتھ چاون دے ٹائم اپنی دعا سورۃ الفاتحہ دی تلاوت کرے سو تے سورۃ البقرہ دی آخری دو ایتاں جا پڑھ سو، اللہ کدیں تواڈے ہاتھ خالی نہ ولے سو۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا فرشتے کو کہ اے خاصیت صرف میرے واسطے ہے یا میری امت واسطے بھی ہے؟ ایو کم اگر میری امت کرے کیا اون دے واسطے بھی ایو انعام ہے یا میرے واسطے خاص ہے؟ تے اون فرشتے جواب دیتے اللہ دے نبی کہ جی میں تواڈے واسطے اللہ دی رحمت دا اعلان ہے ایویں ہی تواڈے ہر امتی واسطے رحمت دا اعلان ہے۔ اگر تواڈا کوئی امتی دعا کرنا چاہے اور اللہ کے دعا قبول کراونا چاہے تے اپنی دعا چ سورۃ الفاتحہ چا پڑھے تے سورۃ البقرہ دی آخری دو ایتاں چا پڑھے، اللہ اون دی دعا رد نہ کرے۔ یہ جڑی سورۃ الفاتحہ ہے ایک سورۃ الرقا بھی آکھیا ویندے، دم والی سورت۔ یہ سورۃ الشفا بھی ہے کیونکہ ان دے اندر شفا موجود ہے۔ یہ قرآن کریم دا خلاصہ ہے، 7 آیتیں والی ہے سورت، وکھرا پورے دا پورا قرآن سپیشل جبریل جا کے آئے تے سورۃ الفاتحہ وکھری کوئی دیا فرشتہ جا کے آئے اور جبریل پہلے آئے آ کر کے پہلے سارے انتظامات کی تنظیم۔ قرآن کریم میں اللہ نے سورۃ الفاتحہ دے بارے ذکر کیتے وَلَقَدْ آتَيْنَاكَ سَبْعًا مِنَ الْمَثَانِي وَالْقُرْآنَ الْعَظِيمِ۔ اے میرے پیغمبر اساں تو دو چیزاں دی چن سے، ایک عظیم قرآن دیتے سے، بیا تو کو 7 آیتیں والی سورت دیتی سے جندا نام ام القرآن بھی ہے۔ پورے قرآن دے 30 سپارے رل ونجن تاں بھی سورۃ الفاتحہ دی عظمت دا مقابلہ نہیں کر سکتے۔ یہ جڑی سورۃ الفاتحہ ہے یہ بڑی عظیم سورت، اندے وچ اللہ نے سب تو پہلے اپنا تعارف کروائے۔ والے جڑی سورۃ الفاتحہ ہے نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا نماز دی ہر رکعت وچ پڑھنا ضروری ہے۔ ایک سورۃ الصلاۃ بھی آکھیا گیا نماز والی سورت، اور نبی سی فرمائے میں نماز اللہ سی آدھے میں نماز کو تقسیم کیتے میں 2 حصے، قسمت الصلاۃ بینی و بین عبدی، نماز 2 حصے میں ونڈی میں، ادھی نماز میرے نام دیے ادھی نماز بندے دے نام دیے۔ وہ جڑی ادھی اللہ دے نام دیے وہ کتھا ہے؟ الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین۔ اے ادھی نماز میں اللہ دے نام دیے۔ اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین آمین تک۔ اے ادھی نماز میرے بندے واسطے، یعنی بندہ پہلے میں اللہ دی تعریف کریں دے، بندہ نماز دی ہر رکعت وچ پڑھ دے الحمدللہ رب العالمین، اللہ عرش تے فرشتیاں کو آواز دے کے آدے حامدانی عبدی، زمین تے میرے بندے میری تعریف کیتی ہے۔ بندہ پڑھ دے الرحمن الرحیم، اللہ فرشتیاں کو آدے اسنا علی عبدی، بندے میری ثنا بیان کیتی ہے۔ اے بندہ زمین تے آدے مالک یوم الدین، اللہ اپنے فرشتے کو آدھے مجدانی عبدی، میرے بندے میری بزرگی بیان کی تھی۔ ایاک نعبد و ایاک نستعین، اے بندے دا اللہ نال معاہدہ ہے، وعدہ ہے کہ میں ساری زندگی جے تک جیندہ ہاں تیری عبادت کرنا اور تیری کرنا راسا، تیرے کنے مدد منگنا اور تیری کولو ہی مدد منگنا راسا۔ تعریف بھی تھی گئی ہے، وعدہ بھی تھی گئے۔ ہون اللہ فرمائے دے چلو آیا کیا کرنا ہی منگدہ کیا ہی، ہون بندہ منگ دے اہدنا الصراط المستقیم۔ این سورت دی جڑی عظمت ہے وہ ہی آیت دی وجہ تو ہے۔ این سورت کو نماز دی ہر رکعت وچ پڑھن دی جڑی وجہ ہے وہ این آیت دی وجہ ہے، اہدنا الصراط المستقیم۔ اے اللہ میں کو سیدھا رستہ دکھا، میں وضو کر کے آیا، میں سردی گرمی دی پرواہ نہیں کی تھی، میں دکان دا شٹل سٹ کے آیا، میں آیا قیام دی حالت سے کھڑا تیری تعریف کی تھی، میں تیرے کو جھکدا پیا، ولا بھی تیری تعریف کرے ساں، رکوع وچ ویساں، سجدے وچ ویساں، پوری نماز ہے تیری تعریف کرے ساں۔ اللہ منگن یو کو جایا اہدنا الصراط المستقیم، میں کو سیدھا رستہ دکھا۔
صحابہ بھی منگتے رہ گئے، انبیاء بھی منگتے رہ گئے، تابعین بھی منگتے رہ گئے، تبا تابعین، اولیاء، محدثین۔ جیڑا مسلمان ہے نا پکا، وہ نماز پڑھ سی یہ دعا ضرور منگ سی، اہدنا الصراط المستقیم، اللہ صراط مستقیم دے۔ تے نال آدھے رستہ انہیں لوگیں دا لکھا، رستہ انہیں لوگیں دا لکھا جنہیں لوگیں تے تائیں انعام کیتا، انعامت علیہم، اور انہیں لوگیں دا نہ لکھا جنہیں دے اتے تائیں غضب کیتا ہا، اور انہیں لوگیں دا بھی نہ لکھا جڑے گمراہ ہن۔ غضب شدہ لوگیں کو مراد یہودین اور گمراہ لوگیں کے مراد عیسائیین۔ یہودیاں دا رستہ بھی نہ لکھا، عیسائیوں دا رستہ بھی نہ لکھا، انعام یافتہ لوگیں دا رستہ لکھا۔ حضرات جے کو سدھے رستے دا پتہ نہیں لگ سکا نا آج تک، اون جیاں تے بد قسمت کوئی کہنی۔ جیڑے بندے کے صراط مستقیم آ گئے، سدھا رستہ آ گئے، وہ بندہ کامیاب ہے۔ جے کو سدھے رستے دا پتہ لگ گئے، وہ بندہ کھرا ہے۔ نبی کریم علیہ السلام نے صحابہ کرام دے سامنے ایک لکیر ماری آئی، ایمیں ٹیڑھی لکیر، بلاؤں دے نال ایک بھی لکیر ماری آنے ٹیڑھی، ول ایک بھی لکیر ماری آنے ٹیڑھی، ول بھی چار لکیراں آپ نے زمین تے صحابہ دے سامنے ٹیڑھیاں تے ڈنگیاں پھنگیاں مارین، ول ایک سدھی لکیر ماری نے، انہیں چار لکیریں دے درمیان ہے، دو ہن سجے پاسے، دو ہن کھبے پاسے، درمیان اچ وڈی لکیر مار کے آپ نے اون لکڑ نال اون لکیر دے اتے اشارہ کر کے فرمائے وَأَنَّ هَذَا صِرَاطِي مُسْتَقِيمًا، اے اصل میڈا رستہ ہی ہے جڑا سدھا رستہ ہے، فَاتَّبِعُوهُ ای رستے دی پیروی کر گنو، وَلَا تَتَّبِعُوا السُّبُلَ سجے کھبے والے ٹیڑے رستے دی پیروی نہیں کرنی، فَتَفَرَّقَ بِكُمْ عَنْ سَبِيلِهِ اگر تسا انہیں سجے کھبے والے ٹیڑھے رستے دی پیروی کیتی تسا سدھے رستے تو گمراہ تھی رستے۔ تے آپ نے سدھی لکیر دے سجے کیتی لکیرہ مارین دو، تے کھبے کیتی لکیرہ مارین بولو ٹوٹل کیتی لکیرہ تھی گیا کیتی، تے آج مذہب کیتی ہیں، آج مذہب کیتی ہیں، امام کیتی ہیں، تے لکیرہ نبی سی کیتی مارین۔ اے حدیث صرف اہل حدیث ہیں کتابیں اس کہیں نہیں، تو ساں دیو بندیاں کے پوچھو اے حدیث تو کٹ دکھے سن، بریلی میں کے پوچھو تو کٹ دکھے، دو لکیراں سجے دو لکیراں کھبے چارے ٹیڑھاں، درمیان علی سدھی لکیر، تے مذہب بھی چار ہیں، تے امام بھی امام احمد بن حنبل رحمت اللہ علیہ، امام شافعی رحمت اللہ علیہ، امام مالک رحمت اللہ علیہ، امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ، چار لکیراں نبی پاک نے ٹیڑھیاں کی چند، آپ نے فرمایا سدھی لکیر میں محمد پاک دیے، جڑا میڈا رستہ ہے وہ سدھا رستہ ہے۔ انہیں چار لکیریں دے ویچ اگر میڈا رستہ تو آپ ملے تو ضرور پیروی کرو، جے نہ ملے تو پیروی نہ کرائے، پیروی تو سب محمد پاک دے رستے نہیں کرنی۔ جیندے کے ہدایت کہنی سمجھو بندہ کامیاب کہنی، ہدایت بہت بڑی نعمت ہے، ہدایت بہت بڑی نعمت ہے۔ اللہ تبارک و تعالی نے حضرت آدم علیہ السلام کو زمین تے جڑے ویلے بھیجا، زمین تے جڑے بابا جی آ گئے 40 سال تک روندے رہ گئے، دوبارہ جنت چاہی دیئے، دوبارہ جنت چاہی دیئے، دوبارہ جنت چاہی دیئے، دوبارہ جنت چاہی دیئے۔ اللہ کریم نے فرمائے ایک کام کرنا پوس، میں او کام تے کو دسینا تو کریں چاہ، تیری اولاد کرے چاہ، تیری نسل کرے چاہ، میں اللہ دوبارہ جنت بحال کر دے سا۔ یا اللہ وہ کیڑا رستہ ہے، یا اللہ وہ کیڑا کام ہے جڑا میں کرنے آدم نے تے ہوں دے بدلے تو میں کو جنت دے سا۔ مالک کائنات نے قرآن کریم دے اندر حضرت آدم علیہ السلام کو رستہ سمجھائے، اللہ پاک نے فرمائے فَإِمَّا يَأْتِيَنَّكُم مِّنِّي هُدًى فَمَن تَبِعَ هُدَايَ فَلَا خوف عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ۔ یہ ہن جنت دا رستہ پیا لبدا ہے۔ اللہ سی حضرت آدم علیہ السلام کو آکھیا اے میرا پیغمبر تواڈے زمین تے آون دے بعد
ہن تہاڈی نجات واسطے، تہاڈی برکت واسطے، تہاڈی عزت واسطے، تہاڈی رحمت واسطے، تہاڈے اتفاق واسطے، تہاڈی زندگی دے سونے بناون واسطے، دوبارہ جنت دے اندر داخل تھیون واسطے اے میرا پیغمبر آدم تے کو کیا کرنا پوسی؟ جی اللہ کیا کرنا پوسی؟ اللہ فرمائے دے میں اللہ آسمان تو ہدایت نازل پیا کرنا، جبریل ہدایت چاہ کے اندہ پہ تیرے ہاتھ دے اندر پکڑوا رہے سی، تساں ہدایت پکڑ گننی ہے تے ہدایت دی پیروی چا کرنی ہے، جویں جویں تو کو ہدایت آدھی ونجے تساں اوہیں کریں دے ونجائے، اپنی مرضی نہ کرائے، ہدایت دی مرضی منائے، رسمیں تے نہ چلائے، ہدایت دے طریقے تے چلائے، تساں اپنے عقل دے گھوڑے نہیں دوڑاونے، جویں تو کو ہدایت آدھی ونجے تساں اوہیں مننی ہے، تساں دنیا کائنات چا اپنی مرضی دی زندگی بسر نہیں کرنی، اوہیں بسر کرنی ہے جویں تو کو رب ہدایت نازل کر کے سمجھے نہ پے۔ فَإِمَّا يَأْتِيَنَّكُم مِّنِّي هُدًى، یہ ہدایت اندھی پئی وے اگر تساں دی پیروی چا کرو، میں اللہ کریم تواڈے اوتے کسے قسم دا خوف نازل نہ کرے ساں تے کسے قسم دی غم زدگی پیدا نہ کرے ساں، دنیا دی زندگی بھی سونی بنا دے ساں تے آخرت دے اندر جنت حق بنا دے ساں۔ کرنا کیا ہے تساں؟ ہدایت دی پیروی کرنی۔ اساں جو آ گئے ایسا کو رب نے ہاتھ دیتن، کوپر دیتے، سر دیتے، پیر دیتن، اپنی مرضی تو نہیں کرنی، مننی ہے ہدایت دی مننی ہے، مننی ہے صراط مستقیم نہیں مننی ہے، چلنے سیدھے راہ تے چلنے، لیکن جڑا صراط مستقیم ہے پیو ڈالے دے وراثت دی نہ نہیں، اے موروثی مسئلہ نہیں، جو جویں ابا کریندا ہے اویں کریندے رہو تے یا صراط مستقیم ہے، جویں دادا کریندا ہے اویں کریندے رہو تے یو صراط مستقیم ہے، وراثتی نہیں اے سیدھا رہا، ہدایت پیو ماں دے ورثے دا نہ نہیں، پیو ماں دیاں زمیناں سنبھال سکدے ہو، پیو ماں دے تساں مکان سنبھال سکدے ہو، پیو ڈاڈے دیاں سواریاں سنبھال سکدے ہو، انہاں دے کپڑے تے جُتی تے مکان سنبھال سکدے ہو، لیکن جڑے ویلے ہدایت دیواری آوے، عقیدے دیواری آوے، زندگی بسر کرن دیواری آوے، طریقے تے اصول دیواری آوے، شریعت دیواری آوے، ول پیو ڈاڈے دی نہیں مننی، ول کیڑی شے دی مننی ہے؟ فَإِمَّا يَأْتِيَنَّكُم مِّنِّي هُدًى، اساں ہدایت تورے پیو ڈاڈے دے ورثے چ نہیں رکھی ہوئی، ہدایت تورے مولوی دی تعلیم چ نہیں رکھی ہوئی، ہدایت تورے میجن دے مدرسے چ نہیں رکھی ہوئی، ہدایت تورے ملا تے احبار تے رہبان دے تعویذیں چ نہیں رکھی ہوئی، اساں ہدایت آسمان تو نازل کیتی سے، جیڑا جیڑا بندہ اے آسمان والی ہدایت منے دا ونجے اساں کو سدھے راہ تے چلیں دے جیندے کہ ہدایت آ گئی ہے او خوش نصیب ہے بھائی جان، تھوڑے کے آ گئی ہے مبارک ہوئے، ہر شے اللہ دی دتی درے، جے ہدایت نہیں تے اندھے ہیں، جے ہدایت نہیں تا ڈورے ہیں، ہدایت نہیں تا گونگے ہیں، ہدایت نہیں تا زندگی بیکار ہے، ہدایت بہت بڑی عظیم نعمتیں، ہدایت بہت بڑی نعمتیں، اللہ کریم نے فرمائے اے او نعمتیں جیڑی میں اون بندے کو عطا کرنا ہونا، جیڑا بندہ میرے کے ہدایت دا سوال کرے، جیڑا میرے کے ہدایت منگن دی تڑپ رکھدا ہوئے، تساں دکانہ منگین میں دے دچن، تساں زمینہ منگین میں دے دچن، تساں اولاد منگین میں دے دچن، تساں صحت منگیے میں دے دیتی ہے، تساں ہدایت کیوں نہیں منگ دے؟ ہدایت بغیر منگے میں اللہ نے نہیں عطا کرنی، ہر شاید تساں منگو تاں بھی دے ساں، اگر نہ منگو تاں بھی دے ساں، لیکن ہدایت ایک ایسی نعمت اللہ فرمے دے جڑے ویلے تک تساں منگنی کوئی نہیں او تک میں اللہ کہنا دے ساں، نماز دی ہر رکعت جب منگنی پوسی، ہر سویر تے ہر شام تو آکوں میں اللہ کریم دی کلو ہدایت سوال کرنا پوسی، جڑا میرے کے رو کے ہدایت منگے، جڑا میرے کے گڑ گڑا کے ہدایت منگے، میں اللہ کریم کو ہدایت نصیب کر دینا، تے جین دے
کہ ہدایت آ ونجے سمجھو میں اللہ کو اپنا ولی بنا دینا ہوں بس میں یہ کوئی سمجھے نہ بیٹھا کوشش بیٹھا کرے نا کہ وڈی نعمت ہی وے ہدایت اللہ دا وڈا فضل ہی وے ہدایت میں دسے نا تو کون ہے غور کرو کروڑ پتی ہو اگر وہ نمرود برباد تھیا کہ کہنا تھیا بھائی جان نمرود تھیا کروڑاں پتیا ہدایت کہنا آسی حارش ہے آسی فرعون غرق تھے پانی اچ کے نہیں تھیا بولو یار کچھ تو تسیں سیکھی ودے ہو فرعون کے ہدایت کہنا ہی حارش ہے آئی تے ابو لہب جان دے ہو نبی سنگا چاچا ابو لہب جی ہاں سونا کوئی کہنا آوی تے مالدار کوئی کہنا آوی تے سردار کوئی کہنا آوی حارش ہے چاٹت ہی گئی ہے ہدایت کہنا سی وڈی زمین وڈا پیسہ وڈی جائیداد وڈا خزانہ وڈا مال ہدایت جن کے ہدایت ہے تے حارش ہے ہدایت نہیں تا کشن لیکن اللہ کریم فرمے دے جے تئیں بھدے کے ہدایت تساں کہیں منگی ہے کہنا اساں مول سے ہدایت ہیں سدا پیو ہی میں آ سدا دادا ہی میں آ سدا میجی بیٹھے جی میں آکسی سدا او گالی پرانیاں ہن دور مک گئے جی میں مولی آکسی ہوں میں کرسوں وہ گالی کہہ نہیں رہے گیا ہن سارے اکھیاں لے ہو روشن زمانہ ہے ہدایت تو آکوں گولنی پوسی لبنی پوسی محنت کرنی پوسی برتن گھننے ہوئن تا پورا بازار پٹ مرنے کپڑا گھننا ہوئے ساری مارکیٹ دیاں دکانہ پٹ مرنے سبزی گھننی ہوئے ہر دکان تو وینے ہیں بھی تازی تے فریش تے سستی کہنے کے جڑوے لے ہدایت دیواری آوے میاں تم اپنی جا چنگائی مولے صاحبہ اساں آپ کیوں بھائی ہر شاہ ہر جاتے چنگی نہیں ہوندی ہر چمکتی چیز سونا نہیں ہوتی جڑا ہاتھ دنی دے تلے بدی کھڑے تبیا اوتے بدی کھڑے تبیا بالکل سینے تے بدی کھڑے بیا چھوڑی کھڑے ہن سارے ہدایت تے تا نہیں ہو سکدے ساکو الو بنائی ودے ہو ہکو سی نا ہدایت نبی سے ہن ہاتھ تلے ہی بدھن تے دنی دے اوتے ہی بدھن تے سینے تے ہی بدھن تے چھوڑ کے ہی پڑی نہیں نا مطلب ہے نبی پاک نے امت کو دو کھیچ پاتے ہر چمکتی چیز سونا نہیں ہوتی ایک شے ہدایت ہو سی باقی ساری چیزاں گمراہی ہو سی لبنی پوسی ہدایت گولنی پوسی ہدایت ہدایت ورثے دا نا نہیں ہدایت مولی صاحب دی بیعت دا نا نہیں ہدایت کہیں مولی دے اوتے اعتقاد رکھن دا نا نہیں ہدایت مسیح تلے میجی دے پیچھو نماز پڑھن دا نا نہیں ہدایت دی خاطر چوتا بدھنا پوسی ہدایت دی خاطر پکھر دیونا پوسی ہدایت دی خاطر سفر کرنے پوسن ہدایت دی خاطر دین سمجھنا پوسی ہدایت لبھنی پوسی گڑ گڑا کے رب کے منگنی پوسی اللہ فرمے دے جڑا منگ سی محنت کرے سی میں اللہ ہوں دی جھولی ہدایت تو مالا مال کر دے سا دنیا ہی سونی کر دے سا ہوں دی آخرت ہی سونی کر دے سا کیڑی شاہ گولنی ہے بھائی جان کیڑی شاہ گولنی ہے کریں پتہ کیتے ہوئے گولی ہوئے ہدایت اللہ کریم فرمائیں دے میرے کنے منگو میں تو دعا کرنا تو سا آمینہ کو یا اللہ سا کو ہدایت نصیب فرما اللہ سا کو زندگی دیتے ہدایت علی لے ہمیں نا نبی کریم علیہ السلام آپ ہمیں رات دے آخری سے اللہ دے پاک پیغمبر اللہ کریم دی بارگاہ ہاتھ چاہ کے رو کے دعا بیٹھے کریں اللہ دے پاک پیغمبر بیٹھے آدن پروردگارا حضرت عمار بن یاسر دا خاندان شہید ہو گئے حضرت سمیہ دو ٹکڑے ہو گئی ہے حضرت خبیب تختہ دار تے جڑ گئے اللہ نبی سے دعا بیٹھے کریں اللہ سیاں ظالم بڑے ظلم پہ کریں میں نبی کلاں جڑے ویلے میں باہر مکے دے گلے میں نکلاں اللہ سونے ہاں لوگ تانے مرن جڑا ہدایت آوے لوگ انہاں کو برا بھلا لین اللہ سیاں میں رات دا رو کے تیرے سامنے دعا بیٹھا کریں اللہ دے نبی اپنی داڑھی پسائی بیٹھن آپ ہی میں روندے بیٹھن تے چولا بھی پسائی بیٹھن رات ادھی پئی گزر دیئے اللہ کریم نے فرمائے جبریل جی رب جلیل ونج میرے پیغمبر کے پوچھ میرا نبی کیڑی شے بیٹھا منگ دے حالانکہ اللہ دلی دے راز جان دے اللہ فرشتے دے ذریعے دے سامن جان آئی اللہ دے نبی دعا پہ کرن اللہ
الاسلام بے عمر بن الخطاب او بے عمر بن ہشام اللہ سیاں تیرا اسلام کمزور ہے ایماندار کمزور ہیں میرے چہرے دے اتے اٹھ دے اوج چا کے رکھ دیتے ہیں گھر دا کوڑا کرکٹ کٹھا کر کے میرے وجود تے سٹ دیتا ہے میری گردن چ کپڑا پا کے وٹ دیتے ہیں میں کوئی جادوگر آکھیا میں میرے پیچھو پتھر مارے میں تیرے منن والے کو سزاواں دتا میں جا پین یا اللہ اپنے دین کو مضبوط کرنا چاہنے اپنے پیغمبر دا سر فخر کے بلند کرنا چاہنے اللہ سیاں اپنے دین دا جھنڈا بلند کرنا چاہنے مکے سے ایک جوان ہے جندہ نام عمر ہے جندے سامنے کفر کھڑ نہیں سکدا جندے سامنے ابو جہل دی نوابی نہیں چل سکدی جندے سامنے امیہ دے تڑکے بھی کام نہیں کر سکدے جیڑا چری جوان ہے جیڑا دلیر جوان ہے جیڑا بہادر جوان ہے شجاع جوان ہے غیرت مند جوان ہے اللہ میں اپیل پیا کریں اپنی چھولی تے دامن پھیلا کے تیرے سامنے درخواست پیا کریں اللہ ابو بکر دیتا ہی تیرا فضل ہے عثمان دیتا ہی تیرا فضل ہے علی دیتا ہی تیرا فضل ہے خبیب دیتا ہی تیرا فضل ہے میں منگے نہیں آپ پہ اپنی مرضی نال لینا ہی اللہ لیکن عمر منگدا پیا عمر دے سے تیرا قرآن اچھا ہوئے سی عمر دے سے تیرا محمد جوان اچھا ہوئے سی عمر دے سے تیرے بلال دیاں آوازاں اچھیاں ہوئے سن عمر دے سے تیرے یاراں دا چرچا اچھا ہوئے سی اللہ آج میں تیرا حبیب او تئی چوپ نہیں کریں گا جے تئی میں کو عمر نہ لے میں اللہ کریم نے فرمایا میرا پیارا جبریل جی رب جلیل وانج میرے پیغمبر کو آکھ ہاتھ اپنے جھکے چا کرو آنسوں اپنے صاف چا کرو شالا کریں نہ رویں میرا محمد کریمہ تیرے چہرے تے ہمیشہ ہسی راوے میرا محمد کریمہ تو تا آیا ہی رونجے کو ہساوانے تو تا آیا ہی دکھے کو سکھ دیواوانے تیرے رومنتے میں اللہ کریم خوش نہیں ہو سکتا اے میرا پیغمبر اپنے آنسوں صاف کر ہاتھ جھکے کر میں اللہ دا تیرے نال وعدہ ہے ایڈو سویرے دنیا دا سورج طلوع ہو سی میرا وعدہ ہے میں اللہ عمر دے ہدایت دا سورج بھی طلوع کر لے جے تے ہدایت منگی جیلا پیسے دا سودا نہیں زمینہ بیچ کے ہدایت نہیں مل دی کاٹن کرنڈی پا کے ہدایت نہیں مل دی چہرے تے داڑھی سجاون نال ہدایت نہیں مل دی نواب بنن نال ہدایت نہیں مل دی سردار بنن نال ہدایت مذاق نہیں ہدایت مذاق نہیں مخول نہیں تساں مولوی تساں لوگیں ہدایت دا مذاق بنایا ہوئے ہے ہدایت اللہ دے فضل دا نہ ہے ہدایت جنت دا دوجھا نہ ہے ہدایت جہنم دو نجات دا نہ ہے ہدایت برکت دا نہ ہے ہدایت رحمت دا نہ ہے ہدایت کو عزت آدن عزت کو ہدایت آدن بھاگتے نصیب کو ہدایت آدن ہدایت کو نصیب آدے ہونے جہندے کولو ہدایت آونیے اللہ انہیں نصیب زندہ کر لیں اللہ دے نبی چولا پسائی بیٹھن میرا نبی چولا پسائی بیٹھے عمر دی ہدایت واسطے تائیں اپنے بگڑے ہوئے پوتر دی ہدایت واسطے کہانجوی نہیں وہائی اللہ کی میں ہدایت دے وے میرا نبی اپنی داڑھی پسائی بیٹھے تائیں اپنی اولاد کو راہ راستے لاون واسطے ایک ہانج دا قطرہ ہی نہیں وہایا اللہ تیری اولاد کو کی میں ہدایت دے وے میرا نبی ساری رات جگاتا بیٹھے اکھیں تے کٹھی بیٹھے تائیں تے ایک لحظہ بھی اللہ دے سامنے ہاتھ نہیں چاہ دیتا ایمیں گھر بیٹھے تے ہدایت نہیں مل دی سیاست دا ماہر بنن نال ہدایت نہیں مل دی ہوندی ایمیں رقبے زمینے والے بنن نال ہدایت نہیں مل دی ہدایت اپنے آپ
آپ کو مٹاون نال مل دیے اللہ دی بارگاہ چ اپنے آپ کو جھکاون نال مل دیے رات دا جاگ کے اللہ دے سامنے ہاتھ پھیلاون نال مل دیے میرے نبی رات گزاری بین کتھا نیندرن دی آئی عمر دی انتظار ہے سویر دا ٹائم تھے اللہ دے نبی بیٹھے ہوئے حضرت حمزہ بھی بیٹھے ہوئے اچانک حضرت عمر دی سواری آ گئی ہے پورے مکے چ حضرت عمر دی گھوڑی دے پیریں دی دھول آئی ہر پاسے غبار آلودہ ہر پاسے مٹی آئی حضرت حمزہ دن اللہ دے نبی ای انداز نال مکے دی زمین تے گھوڑا چلیں دے تے عمر چلیں دے اللہ دے نبی عمر دے بغیر کوئی نہیں چلا سکدا لگ دائی میں جی میں آج عمر اندہ پیا ہوئے کیڑے طریقے نال تے کیڑی نیت نال اندہ بے اللہ دے نبی آج عمر دا ایسا ویسا ارادہ ہویا میں حمزہ تلوار کٹی بیٹھا اپنی تلوار نال حضرت عمر دا سر قلم کر دے سا میرے نبی کریم دے اکھاں میں جو آنسو آ گئے آپ نے فرمایا حمزہ تلوار نیام چپا تے کو کیا پتا آج عمر اپنی مرضی نال نہیں پیاندا آج عمر میرے ساری رات اللہ دی بارگاہ آنکھ وچوں نکلن والے ہنجوں دی قیمت بن کے اندہ بے آج عمر میرے رومن دا نتیجہ بن کے اندہ بے آج عمر ساری رات دے جاگن دا انعام بن کے اندہ بے آج عمر میری دل جوئی کرن واسطے اندہ بے عمر آج اسلام دی خیرت بن کے اندہ بے عمر آج ہدایت دا منار بن کے اندہ بے عمر آج ایمان دا تائی بن کے اندہ بے عمر آج کفر واسطے للکار بن کے تلوار بن کے اندہ بے آج عمر کو آمن دے عمر دے آمن دی انتظار اللہ دے فرشتے بھی آسمانہ تے پہ کریں آج عمر کو آمن دے عمر دے آمن دی انتظار اللہ کریم آرشتے پیا کریں دے حضرت عمر روانین سارے مکے دے کافرہ نے تف کٹھے کیتے ہوئے کنجریں کو کٹھا کیتا ہوئے نچن آجیں کو کٹھا کیتا ہوئے جو جیڑا کیس عمر دے ذمہ لا لیجے او کیس حل ہو کے ایران دے اساں جو عمر کو بھیجی بیٹھے نبی پاک کو قتل کرا دف تیارن نچن لے تیارن ابو جہل دے گھر آج تیرا لگا ہوئے مٹھائیاں گھجنا چن ہووے عمر تے اپنا ارادہ پورا نہ کرے بس ہونے پتہ لگ دے نبی دے قتل دی خبر اندی ہے تے اسان دف وجہ سوں اسان مٹھائیاں وڑے سوں اسان نچ سوں ٹپ سوں بگال موک گئی ہے حضرت عمر آ گئے میرے نبی دے سامنے سواری کو ایمیں اللہ کی تینے ایک بازے اللہ دے نبی فرمائے کوئی نہ اٹھے تُسا کوئی نہ اٹھے عمر رو بالا بندہ عمر رو بالا بندہ عمر جلالی طبیعت دا بندہ کوئی نہ اٹھے توارے آسے پاسے اللہ دے فرشتے بھی بے وجود ہیں عمر گوامان لے حضرت عمر میں آئے اللہ دے پیغمبر دے سامنے لوہیں گونے سٹ کے جویں اتحیات اجمعین جویں بے کے سر خم تسلیم کر بیٹھے تلوار چاہ کے آدھے اللہ دے نبی دیر دے لگ گئی ہے بس مہربانی کرو جا اپنا غلام بناو جا سارے صحابہ کرام دے اکھاں میں جو آنسوان حضرت عمر آ گئے سارے دے دل چ برف پائے گئی ہے عمر آ گئے اللہ دے نبی دے سینے جو ٹھنڈ پائے گئی ہے حضرت عمر آ گئے اللہ دے نبی دے سامنے بیٹھا ہوئے ہے امام کائنات روندے پین حضرت جبریل آسمان تو آئے اللہ دے نبی رومن دا مقام نہیں آج اللہ کریم دی عمر دی ہدایت عرشان دے خوش ہے ذرا تھوڑا جیاں اللہ دی توحید دا نعرہ مارو اللہ دے نبی نے نعرہ مروایا جڑے ویلے اللہ اکبر دا نعرہ لگا نعرہ مکے دے کافریں دی مجلس تک پہنچا ابو جہل کھن لگے لگدا ایویں جویں گیم الٹی پے گئی ہوئے لگدا ایویں جویں معاملہ الٹا تھی گیا ہوئے ہن ایویں کرو اپنے اپنے دف چا ونجو اپنے اپنے دول چا ونجو اج لگدے عمر نبی دا مراد تے نبی دا مرید بن گئے حضرت عمر بیٹھے ہوئے اللہ دے نبی فرمائے صفا سیدھا کرو نور
رکعت نماز نفل اللہ دا شکرانہ ادا کرنے حضرت عمر دن اللہ دے پیغمبر آج دو نفلی اتھا نہیں ادا کرنے آج دو نفلی اتھا نہیں ادا کرنے زید بن ارقم دے گھر چ نہیں پڑھنا اللہ دے نبی نے فرمایا وال کتھاں پڑھوں عمر تیرے مار کا اے رشتہ دار ہیں تیرے ابو جہل نے پابندی لائی ہوئی ہے تے کو پتہ ہے اساں کعبے چ نہیں وان سکدے حضرت عمر آدن آؤ میں تواڈے نال ہاں اج دے دے کون ہے جڑا آمنہ دے لال دا راہ روکے اللہ دے نبی فرمایا چھج لو حضرت عمر اگوں تلوار چاتی ودن تے نبی کریم علیہ السلام پیچھے صحابہ کرام پیچھے حضرت عمر نعرہ توحید ودا لیندے مکے دے کافراں دے ہتھاں تلواراں کھڑکی تے دروازہ کھول کے دے دن گو مرے دروازہ بند کر دین کھڑکی بند کر دین تے پائے وین عورتاں پوچھ جن تساں نبی کو روکیندے کیوں نہیں وے انہاں نال لڑائی کیوں نہیں کریں دے اے مرد جواب دے دین کلہ نبی ہوے آتے لڑائی کروں اج نبی دی قیادت تے نبی دے سامنے حضرت عمر اندا بھائی اساں اپنے بچے تے یتیم نہیں کراونے گھر والیاں تا بیوہ نہیں کراونا کون ہے جڑا غیرت نال اسلام منویں دے اوندا نام عمر ہے کون ہے جڑا غیرت نال اسلام منویں دے اوندا نام عمر ہے کون ہے جڑا آکے جاکھ پا کے نبی کریم دی عزت کراوے اوندا نام عمر ہے کون ہے جڑا ڈنکے دی چوٹ اللہ دی توحید دے نعرے مارے اوندا نام عمر ہے حضرت عمر بیت اللہ چ گھن گئے بیت اللہ دا در کھلوایا حضرت عمر بیت اللہ دی چھت تے اذانہ دیوایا حضرت عمر اسلام تے مسلمانے کو آزاد کرایا حضرت عمر نے اے سارا کچھ کیوں تھیا پچھتے جلدے ہیں پچھلی گال تے کوئی یاد نہیں ماما سارا کچھ کیوں تھے ساری رات اللہ دی بارگاہ گڑ گڑا کے عمر دی ہدایت دا سوال کرنا پائے گئے تائیں سارا کچھ تھے منگ سوتا ہدایت مل سی منگ سوتا غیرت آسی منگ سوتا عزت مل سی منگ سوتا ایمان نصیب ہو سی پہلے اللہ والے پاسے آؤ پہلے اللہ والے پاسے آؤ اللہ پاک نے فرمائے ہدایت ایک ایسی نعمت ہے جڑا جڑا میرے کے سوال چا کرے میں اللہ کو ہدایت مالا مال کر لے بغیر منگے ہدایت نہیں مل دی جی میں ابا اویں ودے ہو کہیں کہ تو اگوں سادہ سے پیوں ڈاڈا ہی میں مجبوری ہے مولی سے بس کھڑنا پہ گئے کتنا لکھیا کھڑے حضرت عمر دا پیوں ڈاڈا کی میں بالیں بچے آلے تھی گئے ہو ڈاڈے نانے بن گئے ہو سعودی دبئی پھر رہے ہو زندگی ساری گزاری بیٹھے ہو تجارتاں بھی کریں دے ہو کاروبار ہی کریں دے ہو کھندے پیندے بھی ہو اجنا تک ہدایت دا فار کریے کر سکے تو اگو میں کیویں سیانا آکھا تو آپ کو جائے ہی پتہ نہیں لگ سکا ہدایت کیا ہے تے سدھا رستہ کیا ہوں دے صراط مستقیم کیا ہوں دے تے صحیح کیڑے پاسے ہے تے غلط کی اجاتا کی تو آپ کو نہیں پتہ لگ سکیا تے میں کو دساؤ کدا پتہ کرے سو وال چٹے تھی گئن اسرائیل ہمت کی تھی پہ ہر ویلے موت دا تے فوت کی دا اعلان بھی سن دے پہ ہو بلا بھی اجا ہدایت نہیں بے گولی جے بغیر ہدایت تو آپ کو کہیں کہ جو چھڑا بندہ جڑا نماز پڑھدا ہوئے وہ ہدایت تے آ گئے بس تو سمجھو کئی میرے بھرائی ہو جائیں جڑے نماز جو پڑھ دن خوش ہیں بھی اساں ہدایت ہیں جائیں کہیں داڑھی رکھا گی دیو خوش ہیں اساں ہدایت ہیں ہدایت پتہ کیڑی شہدہ نہ ہے حضرت موسیٰ علیہ السلام بغیر منگے نہیں مل دی ایک یاد رکھا موسیٰ علیہ السلام دی تقریر اللہ سے قرآن پاک ہے جڑا صحیح ہے قرآن پاک ہے اپنی قوم دے سامنے ہدایت دی وانڈ پہ کر دیں وہ ہاتھ سکھو حضرت موسیٰ علیہ السلام آدھن ان اللہ ربی و ربکم فعبدوہ صراط مستقیم موسیٰ علیہ السلام آکھنے اللہ سائیں میڈائی رب تواڈائی رب تے ہوں کل دی عبادت چا کرو ای ہو صراط مستقیم ہے
انہاں کیا مطلب ہے؟ جیڑا کل ہے اللہ دی عبادت کرے وہ کیا ہے؟ وہ کیا ہے؟ ہن میرے ڈے کیندرا ٹائم ٹھیک ہے نماز عصر دا، میں اجاں تک بات شروع ہی نہیں کیتی۔ ہدایت او تک نہیں ملدی جے تک، پہلی گال جے تک منگو نہ، جے تک سورۃ الفاتحہ پڑھی کرو، اہدنا الصراط المستقیم پڑھ دے رسول اللہ ہدایت دے سی، ہر رکعت وچ پڑھی کرو، امام ہی ہوے پڑھی کرے، مقتدی بھی پڑھی کرے۔ یاد رکھا ہے نبی پاک نے فرمایا جڑا فاتحہ نہ پڑھے اون دی نماز نہیں ہوندی، اون دی نماز نہیں ہوندی، نہیں ہوندی۔ اچھا تسا اگر اللہ اکبر تو سلام تک پوری نماز جو فاتحہ کڈ چھوڑو نا، ول نماز وچ بچدا ہی کچھ نہیں۔ جیڑی شے اللہ کے منگیندی ہے او تے فاتحہ ہے، جیڑی شے اللہ کولو منگیندی ہے او تے فاتحہ ہے۔ اے ہدایت صراط مستقیم ہے۔ پہلی بات یہ سمجھائی ہم کہنے کے منگیندی ہے ہدایت تے اللہ کہہ کو دے جیڑا اللہ کے۔ اگلی گال سونا چلو مختصر پیا کرنا، چار رستے سکوں اللہ سے دشن ہدایت دے، کت دے بولو کت دے؟ میرے بھرا بیٹھے ہو، سمجھدار بیٹھے ہو، میری دعوت کو سمجھا ہے۔ ہدایت بولن دے کتی رستے اللہ سے دشن بولو؟ نمبر ایک، نمبر ایک، ان ھذا القرآن یہدی للتی ہے اقوم۔ اللہ فرمائے دے یہ قرآن دے 30 سپارے انوی اے ہدایت والا رستہ دکھاون واسطے آئین، جیڑا جیڑا قرآن کو سمجھے میں اللہ کو ہدایت نصیب کر دے۔ ہن جتھاں تک قرآن کھڑا وے کھڑ دی، میں تے کو کڈنا کہ تے کو جتھاں اہل حدیث آکھن کھڑ دی، اے تے کو کڈنا کہ جتھاں تے کو فلانا آکھے کھڑ دی، جتھاں کون آکھے بولیں دے نہیں بھیا، کون آکھے جتھاں کون آکھے۔ اے قرآن ہدایت والی پٹڑی دکھیں دے، اے قرآن کدیں گھنویں دے ہدایت دو کدیں گھنویں دے، تفصیل اچ نہیں میں چاہتا، بڑے دلائل۔ دوجی گال سن برا اللہ دے وَإِن تُطِيعُوهُ تَهْتَدُوا، میرے نبی پاک دی ڈائریکٹ غلامی چا کرو میں اللہ ہدایت نصیب کر لے۔ اطاعت کہنی کرنی ہے، اتباع کہنی کرنی ہے، نبی پاک دی اتباع کہنی کرنی ہے۔ اتباع آدھے حکمین جتھاں بندہ اکھاں بند کر کے بغیر تحقیق دے جن دی پیروی کرے کوئی اتباع آدن، اور اے اتباع حق ہے تے اللہ دے پیغمبر دے کہنا حق ہے، بیا کہنا حق نہیں، کہنا حق ہے۔ نبی پاک دی پیروی کرو ہدایت مل سی، قرآن کو سمجھو ہدایت مل سی۔ نمبر 3 فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ فَقَدْ اهْتَدَوْا۔ اللہ فرمائے دے اگر صحابہ کرام دے طریقے بھی اپنے اپناؤ چاہو تے میں اللہ تو کو کیا دے ساں بولو کیا دے ساں؟ تے صحابہ حنفی ہم، صحابہ شافی ہم، صحابہ حنبلی ہم، پوچھو اپنے مولوی کے والا میں کو دسا ہے جمعہ تے آ کے، صحابہ مالکی ہم۔ صحابہ دا طریقہ اپناؤ چاہ آٹومیٹک ہدایت دے ہو چاچا کبڑی چاہ دی کیا ضرورت ہے؟ صحابہ کیڑے امام دی پیروی کرنے ہیں؟ نبی پاک دی کرنے ہیں۔ انہیں چارے امام میں وچوں سب تو وڈے امام امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ ہے کونن؟ جڑے 80 ہجری اچ پیدا تھے، نبی پاک دی ہجرت دے 80 سال بعد پیدا تھے۔ ایمان نال دسا 80 ہجری کنو پہلے صحابہ کرام گزرین کہ نہیں گزرے؟ تے جیڑا امام پیدا 80 ہجری کو تھی نہ پہ اون تو پہلے گزری ہوئے صحابہ نے آخر کہندہ طریقہ منیا، کہندہ منیا نبی کریم دا، نبی کریم علیہ السلام دے صحابہ نے نبی دی پیروی کی تھی ہے۔ اگر کہیں نہ کہیں امام دی تقلید ضروری ہے، اگر کہیں نہ کہیں امام دے نال نسبت ضروری ہے، صدیق اکبر دے کیا فتوہ لے سو جہاں چارے امام کو ڈٹھا ہی نہیں، حضرت عمر تے کیا فتوہ لے سو، میرے نبی پاک دے بعد صحابہ کو ایک گال سمجھ کہنا یہ صحابہ ہی ونڈیج ونجنا، کوئی صدیقی بن ونجیا، کوئی فاروقی بن ونجیا، کوئی عثمانی بن ونجیا، کوئی علوی بن ونجیا، چار خلیفائن خلیفہ اربع خلفائے راشدین، حالانکہ انہاں دے بارے اللہ دے نبی فرمائے انہاں دی پیروی بھی ہدایت ہے، وقت بھی صحابہ ونڈیجے نہیں، کوئی صدیقی کوئی فاروقی کوئی عثمانی کوئی علوی نہیں بنا۔
کہیں وڈے حضرت تے کہیں امام دے پیچھو لگنا ضروری نہیں. یہ گال ہی تو نبی دے آمن کے پہلے ہن. یہ تے او لوگ کریں ہیں بھئی کہیں نہ کہیں وڈے دے پیچھو کھڑنا ضروری ہے. اللہ فرمائے دے دنیا کائنات والے ہو ٹھیک ہے اگر کہیں وڈے دے پیچھو کھڑنا ضروری ہے. وڈے دا ہی سردار تے سارے وڈے کے بھی وڈا تے ساری کائنات تے وڈے دا نواب محمد کریم بھیج دیتے. ہن تساں سارے میرے نبی دے پیچھو لگو میں اللہ ہدایت نصیب ایویں یا کہنا او نبی پاک دی پیروی. پہلا طریقہ قرآن, دوجا طریقہ نبی دی غلامی, تیجا طریقہ صحابہ دا طریقہ تے چوتھا ان اول بیت وضع للناس للذی ببکۃ مبارکا وہدی للعالمین. تھکے نہیں میں بیٹھے تھکے نہیں میں بیٹھے 4:15 تے نماز ویسے پڑھیں دی ہے عام روٹین ہے. آج ساری مردی جرلے پڑھوں ناراض تو نہیں ہوتا. میں ایک نظم ہی سناونی ہے, میں کو فرمائش کیتی ہے سارے تے مساعت میرا نہ طاہر ڈنڈکا چاہ کے میں دعائے بھی یہ نظم سنا تے تھوڑا جی آج تو سنو. ایک روپیاں فرمائشاں بھی ہیں جی. نانے جی دا بیان سبحان اللہ. اللہ میرے نانے جی دی قبر منور کر. اللہ نے وہ کو بڑی خطابت دیتی ہے. کہیں مدرسے کوئی نہ پڑھا کیا خیال تساں جان دے ہو جڑے پرانے بزرگ ہیں, لیکن اللہ نے وہ کو بڑی خطابت دیتی ہے. آپ اپنے سر تے کتاباں گھننیاں مطالعہ کرنا نشان لاونے بلا تقریر کرنی جمعہ بناونا. سادے وچوں تے ایک کی کوئی نہیں تھیا سارے ٹھوترے ہیں. ایک کی کوئی نہیں تھیا نانے تے اساں سارے حد حرام ہیں. اساں کنے سورت نہیں یاد تھی دی او ان پڑھ تھی کنے قرآن یاد کی تھی ولا. الحمدللہ رب العالمین. اللہ سے فرمائے دے دنیا والے حق لامرنا آجی غلام ایدہ کیا خیال ہے. ساریاں تعریفاں میرے اللہ دیاں جڑا ساری کائنات کو پالنا لائے. ایویں نہ سی میں تے ایک کیسٹ سنی ہے انہیں دی تے اکثر انہیں تقریراں جمعے دے نماز دے ٹائم نصیب ہو جان. کیا خیال ہے. اپنے رنہ اپنے عزتاں اپنے عورتاں غیریں دے درباریں تیرا لاویں دے عزت نے دا مالک اللہ ہے ذلیل کرن والا اللہ ہے. اللہ سائیں اپنے قرآن فرمے دے یا ایوہ الذین آمنوا او ایمان والے او ایمان دے دعوے دارو سارے تساں اللہ دے نبی دی پیروی کر گنو تے رسول دے پیچھو لگو. کیا بات ہے. قیامت دا دین لگا کھڑا ہو سی نفس و نفسی دے عالم جو سو ہاتھ تے چاک کھڑے پہنے ہو سو تے آدھے کھڑے ہو سو یوم یاسو ظالم علی یدین یقول یا لیتن اتخذت مع الرسول سبیلا. ہے کاش اساں نبی دے پچھو لگ دے نبی دی پیروی کریں دے اساں نبی دے طریقے کو منے دے اساں نبی دے یاران دا طریقہ منے دے. اے انداز ہوندہ تے اللہ نے ماشاءاللہ بات اللہ ان دی قبر منور کرے. اچھی آمین آکھو ذرا. اللہ بزرگیں دی قبر اے انشاءاللہ مرکز آباد ہے اور انہاں واسطے صدقہ جاری ہے. ہن جڑی بات میں پیا سمجھے نا او سمجھ بھی تے انشاءاللہ اللہ کہیں دے رستے بند نہیں کریں گا. اللہ نے نانے جی کو موت دیتی ہے تے اون دے بعد انشاءاللہ بیا حیدر اللہ سے پیدا کیتے کوئی غلط فہمی وچ مبتلا نہ راوے. انشاءاللہ حاجی غلام حیدر زندہ ہے اساں جے تک جیندے ہیں مرکز پھلدا پھلدا راسی آباد اشاد راسی انشاءاللہ. توحید بھی بیان تھی دی راسی سیرت بھی بیان تھی دی راسی انشاءاللہ. ہن میرے دیکھ ذرا اللہ بیلی ہووی سجنو اٹھنا نہیں
کہیں ساتھی نے اٹھنا نہیں وضو دا ٹائم انشاءاللہ میں دیسا اللہ بیلی ہووی سجنو آج میں جھوک للائی ویندہ عملہ باجوں دیکھ گنو سائیں دنیا تو کیا چاہی ویندہ اللہ بیلی ہووی سجنو اللہ بیلی ہووی سجنو آج میں جھوک للائی ویندہ عملہ باجوں دیکھ گنو سائیں دنیا تو کیا چاہی ویندہ اللہ بیلی ہووی سجنو روز قیامت ملے تھی سن سجنو ہن کر لاونا ایک دل محضن مہلت ملسی مفتی شور مچاونا روز قیامت ملے تھی سن سجنو ہن کر لاونا ایک دل محضن مہلت ملسی مفتی شور مچاونا منی وینداں حکم الہی منی وینداں حکم الہی ہر ایک تو مکلائی وینداں عملہ باجوں دیکھ گنو سائیں دنیا تو کیا چاہی وینداں اللہ بیلی ہووی سجنو اللہ بیلی ہووی سجنو آج میں جھوک للائی ویندہ عملہ باجوں دیکھ گنو سائیں دنیا تو کیا چاہی ویندہ اللہ بیلی ہووی سجنو چھوڑی ویندہ مال جگیراں لوگ بیگانے کھاسن پہ چھوڑی ویندہ مال جگیراں لوگ بیگانے کھاسن پہ اے دنیا مسافر خانہ کئی ویسن کئی آسن پہ اے دنیا مسافر خانہ کئی ویسن کئی آسن پہ تور گئے کئی سلطان سکندر تور گئے کئی سلطان سکندر تور گئے کئی سلطان سکندر یہو کو جمع سمجھائی ویندہ عملہ باجوں دیکھ گنو سائیں دنیا تو کیا چاہی ویندہ اللہ بیلی ہووی سجنو آج میں جھوک للائی ویندہ عملہ باجوں دیکھ گنو سائیں دنیا تو کیا چاہی ویندہ اللہ بیلی ہووی سجنو عملہ باجوں کچھ نہیں چاہ گئے مالک ہن جاگیراں دے عملہ باجوں کچھ نہیں چاہ گئے مالک ہن جاگیراں دے کئی شے نال نہ چاہ گئے باجوں صرف دو غزلی راندے کئی شے نال نہ چاہ گئے باجوں صرف دو غزلی راندے کوئی کہیں دا یار نہیں بندا کوئی کہیں دا یار نہیں بندا کوئی کہیں دا یار نہیں بندا سبنوں میں ازمائی ویندہ عملہ باجوں دیکھ گنو سائیں دنیا تو کیا چاہی ویندہ اللہ بیلی ہووی سجنو آج میں جھوک للائی ویندہ عملہ باجوں دیکھ گنو سائیں دنیا تو کیا چاہی ویندہ اللہ بیلی ہووی سجنو بعد جنازے کوئی نہیں کھڑدا ہر کوئی پیا مک لیندا ہے
بعد جنازے کوئی نہیں کھڑدا ہر کوئی پیا مک لیندا ہے بعد جنازے کوئی نہیں کھڑدا ہر کوئی پیا مک لیندا ہے خواہش قبیلہ آخری منزل قبر تائیں پچ ویندا ہے خواہش قبیلہ آخری منزل قبر تائیں پچ ویندا ہے واپس ہر کوئی اہدا ویندے واپس ہر کوئی اہدا ویندے میت نو دفنائی ویندا عملہ باجوں دیکھ گنو سائیں دنیا تو کیا چاہیے نا قرآن ہدایت ذریعہ ہے ان ھذا القرآن یہدی للتی ہے یا اقوام اللہ دے پیغمبر دی اتباع ہدایت ذریعہ ہے وَإِن تُطِیعُوهُ تَهْتَدُوا صحابہ کرام دا طریقہ ہدایت ذریعہ ہے فَإِنْ آمنوا بمثل ما آمنتم به فقد اهتدوا چوتھا ذریعہ ان اول بیت وضع للناس للذی ببکۃ مبارکا وہدی للعالمین بیت اللہ ہدایت دا ذریعہ ہے اے حاجی صاحبان ویندے ہوئے ہو گئے کرو کریں وہ اتے تریجی چھات تے چڑھ کے نماز ٹائم ذرا کعبے دے امام والے پاسے وانی کے نا ذرا ایک نظر تے مرا ہے امام کعبے دا نماز کیویں پڑھ دے جیڑے کعبے چ ایک نماز دے بدلے لاکھ نماز دا ثواب ہے جیڑے کعبے کو ابرہا سٹن آیا ہا اللہ سے اپنے ابابیلیں کو بھیج کے کعبے دی حفاظت کیتی آئی جیڑا رب ابرہا کو بیت اللہ دے نیڑے نہیں آونے دا تے ایک نماز دے بدلے لاکھ نماز دا ثواب دیں دے اون کعبے دے دروازے دے مسلے تے کدیں غلط عقیدے والے امام کو بھی اللہ کھڑا دیندا نہیں رولے ممکن تیری مرضی ہدایت قبول کریں نہ کریں امام جڑا کعبے دا ہے جنہیں اون دا عقیدہ ہے جنہیں اون دی نماز ہے اوہیں اپنی نماز بنا اوہیں اپنا عقیدہ بنا سمجھو تو ہدایت تے آوے سے اے نہ دیکھ پیو ڈاڈا کیا کرنے ہیں اے نہ دیکھ ساری بستی دا رواج کہنے اے نہ دیکھ سارا میجی کیا آکسی آؤ میں دعوت بیٹھا دینا ہدایت کو گولو ہدایت کو لبھو صراط مستقیم کو گولو جیڑا صراط مستقیم کو جد و جہد کر کے گول گئے ہدایت کو جڑا پا گئے وہ ست سلام پیش کرنا وہ بڑا خوش نصیب ہے اللہ عمل دی توفیق بخشے انشاءاللہ میرا ہارا انگریزی مہینے دا پہلا جمعہ ہی تھئی ہوندے اکثر دوستیں کو پتہ ہے مزید جنہیں کو نہیں پتہ وہ بھی سن گنو انشاءاللہ ان اذان تھی دیئے اذان دے فوراً بعد ایسا نماز کھڑی کر دے سوں جنہیں ساتھ جنہیں وضو ہے وہ صفحے جبائے بنو جنہیں دا نہیں وہ وضو کر رہو نماز دے بعد حضرت قاری سیف اللہ صاحب دا بیان ہو سی تے انہ دے بیان دے بعد دعوت خیرات تقسیم کی تھی ویسی جزاکم اللہ خیر